شامدید، آپ دیکھ رہے ہیں بیڈ مینرز آن نیا دور لائف سٹائل. میرا نام ہے وقاص حبیب رانا اور میرے ساتھ موجود ہیں مہر ایف حسین. ہم نے فائنلی یہ سوچا کہ ہم اپنے شو کا نام جو ہے وہ بیڈ مینرز رکھتے ہیں، کیونکہ ہماری سوسائٹی میں ہوتا یہ ہے کہ عام طور پہ جو باتیں ہم کرتے ہیں شو پر ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بیڈ مینرز، اس بارے میں بات مت کرو، یہ باتیں اچھی نہیں ہیں. تو وی تھاٹ وائی ناٹ وی جسٹ نیم اٹ بیڈ مینرز. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ نام پسند آیا ہو، اور نہیں بھی آیا تو بھی یو کین ٹیل اس ان دی کمنٹ سیکشن. سو مہر، آج آئی واز تھنکنگ اباؤٹ فیو تھنگس، تو میں سوچا کہ اس بارے میں ہم بات کرتے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک چیز ہے جس کے بارے میں بات کرنا برا سمجھا جاتا ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی سروسز اپنی پرووائڈ کر رہا ہے کسی کو، تو وہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو کچھ انڈسٹریز میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو اس کا معاوضہ نہیں دیا جاتا. جو چیز میرے ذہن میں آتی ہے اس میں ایک پبلشنگ جو سیکٹر ہے اس میں یہ کام جو ہے وہ کافی زیادہ ہوتا ہے. یعنی جو لکھاری ہیں وہ اپنی کتاب چھپوانے جاتے ہیں، کتاب چھپوا لیتے ہیں، کتاب جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ بھی ہو جاتی ہے، بک سٹورز میں بھی آ جاتی ہے، لیکن ان کو رائلٹیز نہیں ملتی، ان کو اپنی جو پرسنٹیج سیٹ ہوتی ہے وہ بھی نہیں ملتی. سم ٹائمز تو وہ شروع سے ہی ان کو کہہ دیا جاتا ہے کہ یار بکے گی تو دے دیں گے، نہیں بکی تو نہ صحیح. کیونکہ آپ خود ایک پبلشنگ ہاؤس چلاتی ہیں، تو who else to talk about this. تو پلیز ذرا ہمیں اس بارے میں بتائیں کہ کیا کلچر ہے ہمارے ہاں اور یہ ایسا کیوں ہوتا ہے. السلام علیکم وکاس، تھینک یو سو مچ. بالکل، وہ کہتے رہے وکاس، کہا تو جاتا ہے خواتین کے بارے میں گڈ گرلز گو ٹو ہیون، بیڈ گرلز گو ایوری ویئر. تو آج بیڈ مینرز کے طور پہ لیٹس گو ایوری ویئر، اینڈ آئی تھنک دس از دا پرفیکٹ پلیس ٹو اسٹارٹ. یو رائٹ وکاس. دیکھیں، اکثر کاروبار معاشرے ہمارا جو ہے، کیونکہ ہمارا اتنا اچھا معاشرہ ہے، اتنا عزت دار، حیا والا ہے، غیرت والا ہے، تو کبھی کوئی پیسے کے بارے میں تو بات نہیں کرتے، کاروبار کے بارے میں بھی لوگ نہیں پوچھتے. تو پبلشنگ جو ہے، جسے ویسٹ میں کہا جاتا ہے کہ اٹ از اے جینٹل مینس ٹریڈ، یعنی کہ بہت عزت دی جاتی ہے اس کاروبار کو، لیکن اس کی اصلیت جو ہے وہ انفارچونیٹلی کافی گندی ہے، خاص طور پہ پاکستان میں. دیکھیے وکاس، دو پرسپیکٹیوز ہیں یہاں پہ. ایک آتھرز پرسپیکٹیو ہے، جو آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ آتھرز وہ ہیں جو کتابیں لکھتے ہیں، وہ ایک سروس پرووائڈ کرتے ہیں، خاص طور پہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ ایکٹیویٹیز بہت کم ہیں، کرنے کے لیے کچھ زیادہ نہیں ہے، اسپیشلی فار چلڈرن اینڈ نوجوان لوگوں کے لیے. اور دوسری سائڈ پہ ہیں پبلشرز جو کتابیں چھاپتے ہیں، اور ان کے لیے کیا مشکلات آتی ہیں ان ٹرمز آف getting a book out there, selling the book, getting their money's worth, and سب سے بڑی بات جو ہے چوری نہ ہو. چوری کا بہت مسئلہ آتا ہے، دونوں پبلشر کے لیے بھی، آتھر کے لیے بھی. So I think this is a great discussion, and it's the best way to start bad manners. جی بالکل. سو اس میں یہ ایک بات ہے نا کہ دیکھیں، اگر ایک رائٹر ہے، ہم آئی تھنک لیٹس ٹاک اباؤٹ دس ہول ٹاپک، بیکاز اس کی ڈفرینٹ ایسپیکٹس ہیں اس کی پبلشنگ کی. دیکھیں، ایک رائٹر کے پوائنٹ آف ویو سے بھی، جس طرح آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اس نے بھی کتاب لکھنی ہے، تو اس نے بھی وہ لے کر جانا. تو ہماری جو سوسائٹی ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اس طرف اتنا رجحان نہیں ہے. تو یہ ہمیں تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی بتائیں کہ جو رائٹرز ہوتے ہیں ان سے کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، کیا ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، اور وہ جو ریچ آؤٹ کرتے ہیں پبلیکیشنز کو، تو ان کو کس طرح کرنا چاہیے یہ معاملہ، یا اس میں کیا ایس او پیز ان کو فالو کرنی چاہیے. بالکل وکاس، I'm so glad you asked this question. پاکستان کی تاریخ میں رائٹرز کا بہت اہم رول رہا ہے. مثلاً کہ سب سے فیمس جو رائٹر ہیں وہ اکثر علامہ اقبال کہلاتے ہیں. ہی واز اے پوئٹ، لیکن ان کا کام لکھنے سے ہی تھا. اور پارٹیشن سے پہلے بھی اس دنیا کے اس حصے میں بہت رچ لٹری ہیریٹیج رہا ہے، اور پارٹیشن کے بعد بھی ہمارے اتنے اچھے رائٹرز ہیں جنہوں نے بہت سوسائٹل ایشوز کو ٹیکل کیا ہے. قرۃ العین حیدر صاحبہ ہوگی، یا منٹو صاحب ہو گئے، فیض احمد ہو گئے، یہ چند، ایک پروین شاکر ہوگی. انہوں نے پوئٹری میں، انہوں نے لٹریچر کے تھرو سوسائٹی، مسئلے مسائل، تاریخ کے، سیاست کے، معاشی بہت چیزوں کو ایڈریس بھی کیا ہے، فکشن اینڈ نان فکشن میں. اور ہماری جو اردو رومانس ہے وہ تو میرے خیال سے ان میچڈ ہے دنیا میں، جتنی وہ خوبصورت ہے. لیکن
آئی تھنک ہم نے اپنے ایز اے سوسائٹی اینڈ ایز اے کنٹری ہم نے اپنے رائٹرس کے ساتھ انصاف نہیں کیا. ہم نے کبھی کسی رائٹر کو پروموٹ نہیں کیا, ہم نے کبھی ان کے کام کو اپنایا نہیں ہے کہ ٹھیک ہے یہ ہمارا صرف ثقافت نہیں ہے بلکہ ہماری پہچان ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ اس کی زیادہ جو وجہ ہے از بیکاز آف لیک آف ایجوکیشن. ہماری جو اسکول سسٹمس ہیں, ہمارے رائٹرز کے کام, لٹریچر جس طرح ہوتا ہے پڑھایا نہیں جاتا. ضرور آپ شیکسپیئر بھی پڑھائیں, آپ دنیا کی باقی سارے لٹریچر بھی پڑھائیں, بٹ ہمارے تو نہیں پڑھائے جاتے, وچ از کوائٹ سیڈ. مطلب کیوں نہ پڑھائے جائیں. اب منٹو جیسے رائٹر ہے جنہوں نے اتنی سوسائٹل ایشوز اور مسئلے مسائل جو آج جن کو اب ہم ٹیکل کر رہے ہیں, فرام اسالٹ ٹو ریپ ٹو ویمنس رائٹس, ٹرانسجینڈر رائٹس ٹو پولیٹیکل ایشوز, یہ ساری چیزیں انہوں نے ایڈریس کی ہوئی ہیں. تو آئی تھنک دیر از اے سوسائٹل فیلئر آن دا پارٹ آف دا اسٹیٹ ایز ویل. جب اسٹیٹ سپورٹ نہیں کرتی وکاس کسی بھی چیز کو تو ظاہری بات ہے اٹ ول فیل. وی ہیو ٹو اکنالج کہ پاکستان ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے, اور پاکستان نے پوسٹ پارٹیشن ہر دور میں, ہر سال, ہر گورنمنٹ میں مسئلے مسائل دیکھے ہیں جن کی وجہ سے آرٹس نے بہت سفر کیا ہے, خاص طور پہ لٹریچر نے. سو سوسائٹی اینڈ اسٹیٹ کی طور سے یہ فیلئر آئی ہے. رائٹرز نے ہمیشہ کام دیا ہے, آج بھی ہمارے پاکستانی رائٹرز ہیں جو لکھ رہے ہیں, جو آفر کر رہے ہیں لٹریچر, نان فکشن, فکشن, پوئٹری, اسٹوریز, ناولز, ریسرچ ورک, کوئی کمی نہیں ہے. لیکن رائٹرز کو کبھی موقع ہی نہیں دیا گیا. لیکن یہ بھی تو دیکھیں نا کہ ہماری سوسائٹی میں ایک اوور ویلمنگ جو رجحان ہے وہ اس طرح لگتا ہے کہ انٹرسٹ نہیں ہے. تو ہمارے جو لوکل رائٹرز ہیں, جو ہماری جو ڈفرینٹ ناولسٹ ہیں, جو ہمارے ہاں لکھی جو تحریر لکھی جاتی ہے, اس کو اس طرح تھیٹر میں بھی نہیں یوز کیا گیا. جو آرٹ فارمز کی ایک انٹیگریشن ہے وہ بھی نہیں ہمیں دیکھنے کو ملتی, کیونکہ بہت سا یہاں پر جو تھیٹر ہوتا ہے وہ اس کو باہر کے ناولز اور باہر کی جو ہوتی ہے رائٹنگز ان کو وہاں پر کاپی کیا جاتا ہے. سو جس طرح آپ نے اس بارے میں ذکر کیا, تو میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ہمیں سوسائٹی کے طور پر اس کی ضرورت کیا ہے. مطلب کتاب ہے, اگر وہ کتاب چھپ رہی ہے, کوئی پڑھنے والا ہے, اگر پڑھنے والا نہیں ہے, ہمارے ہاں یہ ٹرینڈ نہیں ہے سوسائٹی میں, تو اس کا امپیکٹ کیا ہے ہماری سوسائٹی پر, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر نہیں پڑھتے تو پھر نہیں پڑھتے. آپ پلیز یہ بتائیں کہ کیوں پڑھنا ضروری ہے اور اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے. آئی تھنک وی نیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ دا بیسکس ناؤ. آئی نو دس کوسچن, مطلب کوئی سننے والا کہے کہ بھائی تم یہ کیوں سوال کر رہے ہو, لیکن سوسائٹی یہاں پر پہنچ گئی ہے جہاں پر کہ شاید اس سوال کو پہلے ایڈریس کرنا پڑے گا تاکہ لوگوں کو بتایا جا سکے کہ بھائی کیوں ضروری ہے, تاکہ پیرنٹس ہیں, اوور آل سوسائٹی ہے, ان کا موڈ چینج ہو سکے, ان کی تھاٹ پروسیس ان کا چینج ہو سکے. سو پلیز ٹاک اباؤٹ دس اے بٹ مہر. جی بالکل نہیں, یہ بہت ایک اہم سوال آپ نے پوچھا ہے وکاس کہ ہمیں کیوں کتابیں پڑھنی چاہیے. دیکھیے وکاس, لیٹس لک ایٹ پاکستان کلچرلی اسپیکنگ. ہمارے ہاں 90s میں ہوتے تھے پپٹ شوز ہوتے تھے, تھیٹر شوز ہوتے تھے, وہ اب آہستہ آہستہ ختم ہو گئے ہیں. ایک زمانے میں موسیقی شوز ہوتے تھے, وہ بھی ختم ہو گئے ہیں. اور پھر ایک کلچر ہوتا تھا کہ قوالیاں سننا, محفل جمانا, یہ سب کا سب ختم ہو گیا ہے. نوجوانوں کے لیے وکاس کیا ہے؟ ایک سنیما تھا جو ریسرجنس آئی تھی فلمز کی, پھر وہ ختم ہو گئے. سو واٹ از دیئر لیفٹ ٹو ڈو؟ یوٹیوب رہ جاتا ہے, یا جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں نیٹ فلکس کر سکتے ہیں. دیٹس اٹ, دیٹس کنزمپشن آف اندر کلچر, جو بھی بالکل ضروری ہے, لازم ہے. لیکن اگر آپ اپنے بچوں کا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بہتر کرے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اتنے مسئلے مسائل ہیں, یہ کیوں نہیں ٹھیک ہو رہے, تو آپ کو کتابیں دینی چاہیے اپنے بچوں کو, اور آپ خود بھی پڑھیں. جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں پہچانیں گے, آپ اپنے مسئلے مسائل حل نہیں کر سکتے. اینڈ اٹ اسٹارٹس فرام چلڈرن. ہمارے بچوں کے پاس کیا ہے کرنے کے لیے؟ پارکس ہیں, وہ تو جی 1-2 بم بلاسٹ ہوئے تھے, پارک سے بھی خطرہ رہتا ہے سارا وقت. مارکیٹس ہیں, جو معاشی حالات ہیں, لوگ اتنی چیزیں اور کھلونے نہیں خرید سکتے اپنے بچوں کے لیے. تو کتابوں کا ایک آلٹرنیٹیو ہے, یہ ایک فیملی ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے, یہ ایک بچوں کے ساتھ بانڈنگ ہو سکتی ہے. اور جو وکاس سب سے اہم بات ہے, ہماری جو پرورش ہوئی ہے وہ کہانیوں کے ساتھ ہوئی ہے.
آپ اور میں ہم اس جنریشن میں سے بلانگ کرتے ہیں جہاں پہ ہماری مائیں، ہمارے والدین، ہماری جو ہے گرینڈ پیرنٹس، انہوں نے ہمیں کہانیاں سنائی ہیں. سو اٹس ویری مچ پارٹ آف آور سوسائٹل میک اپ ٹو لسن ٹو اسٹوریز، ٹو ریڈ اسٹوریز. تو وائی وڈ یو ڈینائی دیٹ ٹو یور چلڈرن تھرو بکس؟ آپ اینڈ انکریج کریں. آلسو اور آپ جو جی بچہ ہے اس کی جو امیجنیشن ہے اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے ان اے پازیٹیو وے، اور ڈائریکشن بھی تو اس کو دینی ہے کہ نہیں دینی، تو اس کے لیے کیا آپ کر رہے ہیں؟ بیکاز یو نو ایک بالکل بچے کی جو صلاحیت ہے سوچنے کی، اس کو تصور کرنے کی، کسی بات کو، کسی چیز کو، وہ بھی تو ڈیولپ کرنی ہے نا. اور کتاب سے اچھا کیا ذریعہ ہو سکتا ہے اس کے لیے؟ تو وہ بھی یہ ایسپیکٹ جو بالکل ہے وہ بھی مسنگ ہے ہمارے ہاں، چونکہ وہ وائلنس اور ایک وہ ایکسٹریم معاملات چلتے ہیں، وہ بچے وہی کنزیوم کرتے رہتے ہیں، اور وہی پھر ایونچولی ڈپریشن، انگزائٹی، آگے چل کر بہت سی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں. سو آئی فیل دیٹس آلسو ون ایسپیکٹ جس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے، اور اپنے بچوں کو بکس تک ایکسیس دینی چاہیے تاکہ وہ اپنی امیجنیشن ڈیولپ کر سکیں. امیجنیشن کے ساتھ ساتھ بچوں کو اویئرنیس بھی تو کرانی ہے وکاس، کہ ہمارے معاشرے میں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے. مثلاً کہ ایک زمانے میں 80s 90s کی میں بات کر رہی ہوں، اردو اور انگریزی اخبار آتے تھے گھروں میں. ان اخبارات میں بچوں کے رسالے آتے تھے جن میں وہ ساری چیزوں کے بچوں کے مسئلے مسائل ایڈریس کرتے تھے. جنسی مسئلے ہو گئے، مینٹل ایموشنل ایشوز ہوتے تھے. آپ اور میں اس جنریشن کے جہاں سے ہم نے رسالے پڑھ پڑھ کے ہم نے سب کچھ سیکھا تھا. نہیں تو جس طرح کا ہمارا معاشرہ ہے، ٹھیک ہے، اٹ از اے کلوز سوسائٹی، لیکن اس طرح کی گفتگو گھروں میں نہیں ہوتی تھی جو اب ہوتی ہے. اور وہ کیوں ہو رہی ہے؟ اور وہ بچوں پیرنٹس میں دیز آر awkward conversations to have, but they're necessary because children are not reading about them. اینڈ لائک یو سیڈ، بچوں کی کریٹو تھاٹ جو ہے، ابن صافی جیسی کتابیں ہیں، ہمارے ایک لوکل شرلک ہومز جس سے کہلایا جاتا ہے، ان کی اردو لٹریچر کی اتنی رچ کتابیں ہیں. آپ جب تک یہ بچوں کو ایکسپوز نہیں کریں گے، نہ بچوں کو دماغ کھلے گا، نہ ان میں اویئرنیس آئے گی سوسائٹل ایشوز کی، اور نہ ہی وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. جب تک آپ بچے کا دماغ نہیں کھولیں گے، اسے ایکسپوز نہیں کریں گے دنیا کے ہر طرح کے لوگوں کو تھرو اے سیف میکینزم وچ از تھرو بکس، بچوں کو نہیں پتہ لگے گا کہ اچھا انسان کون ہے، برا انسان کون ہے، اور ایکشنز کون سے اچھے ہیں اور ایکشنز کون سے برے ہیں. بالکل بالکل، that's absolutely true. سو مہر، ہم واپس آتے ہیں اس چیز کی طرف کہ جو پبلیکیشنز ہیں ان کے کیا ایشوز ہیں، ہمارے یہاں جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ کیا ہیں، جو رائٹرز کو مشکلات پیش آتی ہیں وہ کیا ہیں، اسپیشلی جو پیمنٹس کے مسئلے ہوتے ہیں، اس بارے میں ہمیں بتائیں کہ گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں، پبلیکیشنز کس طرح ان کو ڈیل کرتے ہیں، کہ اگر وہ ان کو رائلٹیز نہیں دیتے تو وہ کیوں نہیں دیتے، از اٹ جسٹیفائڈ، وہ اس پہ پلیز ہمیں ذرا ایکسپلین کریں. جی بالکل وکاس، دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے اکنامک ایشوز اتنے ہیں کہ ہم ایک ویسٹرن ماڈل آف پبلشنگ نہیں اپنا سکتے، جہاں پہ ہزار کاپیز چھپتی ہیں ایک وقت میں فور سم تھنگ کالڈ اکانومیز آف اسکیل. آپ جتنی زیادہ کتابیں چھاپیں گے اتنی آپ کی بجلی اور پرنٹ کاسٹ کم ہوئیں گے. یہاں پاکستان میں یہ سلسلہ نہیں چل سکتا کیونکہ ہماری شارٹیج آف پیپر ہے، بجلی مہنگی ہے، امپورٹس کبھی کبھار آتے ہیں نہیں آتے ہیں، انک کا بہت مسئلہ آتا ہے. تو پبلشرز جو ہیں ٹریڈیشنل والے جو یہاں کام کر رہے تھے، انہوں نے یہ ویسٹرن ماڈل سپلائی کیے تھے جو یہاں نہیں کام کرتے، خاص طور پہ انگریزی کی کتابوں کے لیے، کیونکہ ہماری انگلش ریڈرشپ بہت لمیٹڈ ہے. بڑھ رہی ہے ڈیو ٹو دا رائز آف انگلش میڈیم اسکولس اینڈ دا انکریز آف انگلش ریڈرشپ، پر بہت کم ہے ابھی بھی. لیکن آپ ہماری اردو اور ریجنل کتابوں کو دیکھیں تو وہ بہت بڑی مارکیٹ ہے. I feel publishers should now change their models to more sustainable publishing methods جہاں پہ وہ limited کوانٹیٹیز میں پبلش کر سکتے ہیں. ان کے لیے آسانی ہوئے گی کہ پیمنٹس کلیکٹ کرنے کے لیے، کیونکہ خاص طور پہ جب آپ دکانداروں کے پاس جا کے اسٹاک کرتے ہیں وہ آپ کو 30% سے 50% تک آپ کو کمیشن چارج کرتے ہیں. سو آلریڈی آن دا فرسٹ ڈے پبلشر گوز آؤٹ آف بزنس. آئی وڈ اسٹرانگلی سجیسٹ کہ اگر لوگوں نے کتابیں خریدنی ہیں تو آپ پلیز لوکل انارکلی اردو بازاروں سے جا کے لیں، یا آپ پبلشر سے ڈائریکٹ خریدیں. دکانداروں سے بھی آپ لیں، لیکن پھر آپ ان پہ پریشر ڈالیں کہ پبلشرز کو ان کو حق دیا جائے. جب تک پبلشرز کے ہاتھ میں پیسے نہیں آتے وہ آتھرز کو رائلٹی نہیں دے سکتے. سو یو سی اٹس آل لنکڈ ٹوگیدر. کاروبار اگر کرنا ہے تو آپ
ایمانداری سے کریں, اس طرح تو نہ کریں جہاں پہ آپ پبلشر کا حق مار رہے ہیں اور وہ پہ آتھر کا حق مار رہے ہیں. آتھر جو ہوتا ہے وہ بیچارہ ڈس ہارٹن ہو کے پہ کہتا ہے جی میرے پیمنٹ ہی نہیں مل رہی, کام کی ویلیو ہی نہیں ہے, تو رہنے دیں. So I think these things are now coming to the surface and there is a dialogue کہ ان چیزوں کو اب بدلنا چاہیے اور انشاءاللہ بدلیں گے. So یہ انٹر کنیکٹڈ ہے. So all of this is interconnected. ایک طرف سے اگر کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے تو وہ ایونچولی ریفلیکٹ کرتی ہے دوسرے کی طرف بھی, جو دوسرا اسٹیک ہولڈر ہے اس پر بھی بہت ہوتی ہے نا وکاس. دیٹس دی ادر تھنگ, پائریسی پہ بہت چوری ہوتی ہے. اگر آپ کو پتہ ہے کہ ایک کتاب آپ کو مل رہی ہے, وہ لگ رہی ہے کہ وہ کوئی اچھی کوالٹی کی نہیں ہے, then 9 out of 10 it is going to be, chances are it is going to be a pirated copy. آپ pirated copy مت خریدیں. I know سستی ہوتی ہے, I realize that, but now جو modern day publishers ہیں, they are working on making their work accessible through extracts, through digital means. بہت کچھ ہو رہا ہے. There's no excuse for indulging in piracy. بٹ مہر اس میں پھر یہ ہے نا کہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے نا. اب پبلیکیشنز یا پھر رائٹرز تو نہیں جا کر روکیں گے کہ جی پائریسی نہ کریں. یہ تو اسٹیٹ کو اس کو ریگولیشنز کرنی چاہیے کہ اس طرح کے یہ معاملات نہ ہوں. دے نیڈ ٹو پروٹیکٹ دا پبلیکیشنز اینڈ آلسو دا رائٹرز اس معاملے میں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں وکاس. اسٹیٹ جو ہے انفارچونیٹلی the state has not been very supportive of writers at all. حالانکہ اسٹیٹ کو ہونا چاہیے, اور ہم پریشر ڈال رہے ہیں کہ اسٹیٹ کی طرف سے کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں, آپ ہمارے لیے انسینٹیوز سبسڈیز دیں, لیکن اٹ ول ٹیک ٹائم. آہستہ آہستہ ہو رہا ہے. آئی تھنک اسٹیٹ شوڈ ریکگنائز کہ لٹریچر نے کتنا کنٹریبیوٹ کیا ہے ٹو ناٹ جسٹ سوسائٹی بٹ ٹو دا کنٹری اٹ سیلف. Right. Well, I think, Meher, we've covered most aspects of this issue. Maybe there are more, or maybe there will be more developments in the future that would be able to cover. But I think it was a very nice discussion to have. Thank you so much for your feedback on this. آپ کے بغیر obviously یہ باتیں ہمیں سمجھ نہ آتی, but thank you so much for helping us understand the whole scenario of it. آج ہم نے کافی بیڈ مینرز کر دی ہیں, کافی چیزیں ہم نے کور کی ہیں جو اکثر لوگ نہیں بتانا چاہتے ہیں. ہاں وہ ہوتے ہیں بری بات, اس بارے میں نہیں بات کرتے. تو وہ جو بری بات ہے نا, وہ ہم یہ والی باتیں کرتے رہیں گے and we'll continue with that. Well, enough for today, I guess. Thank you so much for your time again, Meher, اور سب کا دیکھنے کا بھی بہت شکریہ. آپ سب سے دوبارہ انشاءاللہ جلد ملاقات ہو.